نہیں ہوتا. اگر میں ایک مجلس پڑھ کے راضی ہو جاؤں اور آپ ایک مجلس سن کے راضی ہو جائیں اور ایک 2 رکعت نماز تہجد پڑھ کے کوئی غرور میں آ جائے, کوئی مولا کا ذکر کر کے غرور میں آ جائے, مولا فرماتے اپنے اعمال سے راضی نہ ہونا. مولا کب راضی ہوں یہ سعید بتاتے ہیں. ایک مرتبہ امام حسین کی نماز کی حفاظت کر رہے ہیں, بوڑھا انسان ہے, آنکھیں ضعیف ہیں, بدن ضعیف ہے, بدن پہ راشا ہے. کہ ایک مرتبہ سعید اپنی بدن پر تیروں کو لیتے جاتا تھا. کبھی تیر امام حسین کی آنکھ میں نہ لگے, سعید اپنی آنکھ کو آگے کرتا تھا. کوئی تیر آنکھ میں لگ رہا ہے, کوئی تیر سینے میں لگ رہا ہے, کوئی تیر پیٹ میں لگ رہا ہے, کوئی تیر بازوؤں پہ لگ رہا ہے. پورا بدن سعید کا تیروں سے بھر گیا. راوی کہتا ہے سعید کے ہونٹ خشک ہو گئے. ایک مرتبہ ہونٹوں نے ہلنا شروع کر دیا, اس کے بدن نے جھکنا شروع کر دیا کیونکہ بدن سے خون بہنے لگا. فرمایا سعید نے دونوں ہاتھ اپنی کمر پہ رکھ لیے اور اپنے بدن سے مخاطب ہوا, اے بدن مجھے اتنی مہلت دے میرے حسین کی نماز ختم ہو جائے. اگر گرنا ہے تو گر جانا, اگر میری اطاعت نہیں کرنی تو نہ کر, لیکن اتنی تو مہلت دے میرے آقا کی نماز ختم ہو جائے. ایک مرتبہ فرمایا جیسے امام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, سعید زمین پہ گرنے لگا. لیکن راوی کہتا ہے میں نے کبھی اتنی جلدی حسین کو نماز پڑھنے کے بعد اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا. ایک مرتبہ سلام پھیرا, مولا بڑی جلدی سے اٹھے اور آگے دوڑے, کہیں سعید کا سر کربلا کی زمین پہ نہ گرے. حسین نے دونوں گھٹنے سعید کے سر کے نیچے دیے. ایک مرتبہ یہ سر حسین کی گود میں آتا ہے. میں کہوں سعید تم نے جان قربان کر دی, تم نے تیر کھائے, اتنے بڑھاپے میں اپنی جان کو حسین پر قربان کیا, جبکہ تجھ پر اتنا جہاد واجب بھی نہیں تھا. اگر تو بیٹھ جاتا پھر بھی وہ بھی منظور تھا, لیکن تم نے اپنی جان کو قربان کیا. اے سعید اب تو اپنے عمل سے راضی ہو جا. ہم اپنی مجلسوں سے راضی ہو گئے, ہم اپنی نمازوں سے راضی ہو گئے, ہم اپنے اعمال سے راضی ہو گئے, ہم اپنے صدقے اور خمس سے راضی ہو گئے. سعید تو بھی راضی ہو جا, اپنے مولا کی حفاظت کی ہے. لیکن سعید کہتا ہے میں راضی نہیں ہوں گا. ایک مرتبہ پہلا سوال جو حسین ابن علی سے کیا کہ مولا مجھے یہ بتائیے کہ آپ مجھ سے راضی ہیں. یعنی جب تک اپنے مولا کی زبان سے نہیں سنتا تب تک اپنے عمل سے راضی نہیں ہوتا. آج ہم نے کس امام سے سنا کہ امام زمانہ نے کہا ہے مومن میں تم سے راضی, کہ مولا علی نے آ کر بتایا کہ عزادار میں تمہارے عمل سے راضی, میں تمہاری مجلسوں سے راضی, میں تمہارے ذکر سے راضی. وہ دن دیکھیے پھر اس وقت راضی ہوئیے جب امام زمانہ خود بولیں کہ ہم تمہارے اعمال سے راضی ہیں. ان جوانوں کو سوچئے جو اپنی جانوں کو بی بی زینب کی راہ میں قربان کر رہے ہیں, وہ بھی تب تسکین پاتے ہیں جب وجود امام کو دیکھتے ہیں. اور مولا کہتے ہیں میں تم سے راضی. جب یہ سعید نے سوال کیا حسین ابن علی کو بڑا پیار آیا, بڑا عجیب جملہ فرمایا کہ سعید کیسی باتیں کرتا ہے, حسین بھی تجھ سے راضی, حسین کی ماں زہرا بھی تجھ سے راضی, حسین کا بابا علی بھی تم سے راضی. فرمایا سعید یہ تو بتا کیف عندک الموت, تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ بڑھاپے میں تیر کھا رہا ہے, بدنوں کو زخمی کیا. سعید کہتا ہے مولا اگر 100 مرتبہ اللہ پیدا کرے 100 مرتبہ آپ پر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں. کربلا کے ہر شہید نے یہ جملہ کہا, اس کی تشریح کل کروں گا, کہ موت احلا من العسل, ہمارے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے. موت اس کے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہوتی ہے جس نے اپنی زندگی کو شہد جیسا بنایا. آج زندگیاں شہد جیسی نہیں ہیں, ہم نے گناہ کر کے زندگیوں کو کڑوا کر دیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. مولا فرماتے جیسا ذائقہ بناؤ گے ویسا چکھایا جائے گا. اگر اطاعت نہ کر کے, گناہ کر کے, تکبر و غیبت و حسد و عجب و بدحجابی اور بے غیرتی میں اپنی زندگی کے ذائقوں کو کڑوا کیا, ملک الموت کہے گا پیو, ذائقہ تو نے بنایا ہے, چکھنا بھی تجھے ہے. اور فرمایا حسین ابن علی کی مجلس میں آؤ کہ قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی, لیکن مولا فرماتے ہیں 2 آنکھیں نہیں روئیں گی. ایک وہ آنکھ جو اپنے گناہوں پہ روتی ہے, اور ایک وہ آنکھ جو حسین ابن علی کے غم میں روتی ہے. قیامت کے دن یہ آنکھ نہیں روئے گی, اس چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی. دعائے کمیل اس لیے ہے کہ اپنے گناہوں پہ رو, اور حسین کی مجلس اس لیے ہے کہ امام حسین کے غم میں رو. اور امام فرماتے مت سوچنا کہ تو اپنی مرضی سے آیا, خدا تجھے بلواتا ہے, فرش عزا پہ بٹھاتا ہے تاکہ شاید تیرے وجود میں کوئی تبدیلی آ جائے اور تو حسین کی مجلس سے اور بن کے اٹھے. کہ مولا کیا کریں؟ فرمایا کثرت اذکرون یذکرکم, میرا ذکر کیا کر. بہترین ذکر ہے, بہترین ذکر صلوات ہے. فرمایا کثرت سے صلوات پڑھا کرو, دل نرم ہوتے ہیں, قساوتیں مٹ جاتی ہیں, اور خدا اس ذکر کے صدقے میں تب تک تجھے موت نہیں دے گا جب تک تو اہل بیت کی زیارت نہیں کر لیتا. اتنا ثواب ہے ذکر کا. کل کوشش کریے گا
9:30 بجے، کیونکہ ڈیلی اس مجلس کے بعد بھی مجالس ہوتی ہیں، دوسرے مومنین بھی منتظر ہوتے ہیں. ہم فکس 9:30 بجے ممبر پر بیٹھ جائیں گے اور 10:30 بجے ہم اتر جائیں گے. جو ٹائم کی پابندی کرتے یہی نظم و امور کو مولا فرماتا اپنی زندگی کے امور کو نظم دو. جب تک نظم نہیں ہے زندگی میں تب تک انسان کی زندگی میں ایمان بھی نہیں آ سکتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آئیے اللہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور دعا کرتے ہیں خدا ہمیں ایسا بنا دے جیسا امام حسین ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سب مل کے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و بلند آواز اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم محمد و آل محمد. اللہم صلی علی. سب مل کے بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی. یا مجیب دعوت المضطرین، یعنی اے مضطر و پریشان بندے کی دعا سننے والے میرے اللہ. عزیزو یہ جملے مولا علی کے جملے ہیں. فرمایا اے گنہگار یار خدا سے ایسے مانگو جیسے فقیر خیرات مانگتا ہے. میں کہوں گا اگر کوئی امیر کسی فقیر کو کہے فقیر میرے در پہ آ جا میں تجھے خیرات دوں گا، فقیر امیر کے دروازے پہ چلا جائے. جب دروازے پہ پہنچے امیر کہے فقیر واپس چلا جا میں تجھے خیرات نہ دوں گا. عزیزو یہ فقیر کچھ کہہ تو نہیں سکتا لیکن اتنا ضرور کہے گا اے امیر اگر خیرات نہ دینی تھی تو اپنے در پہ کیوں بلایا. میں کہوں گا اے خدایا اگر بخشنا نہ تھا تو حسین کی مجلس میں کیوں بلایا.
یقیناً تو ہمیں بخشنا چاہتا ہے. تو نے خود فرمایا اے گناہگار لا تقنطوا من رحمت اللہ، کبھی میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. اے خدا میرے ہاتھ بھی گناہگار ہیں، میری زبان بھی خطا کار ہے، میری آنکھیں بھی گناہوں میں آلودہ ہے. میں جانتا ہوں میں سے قابل نہیں تیری دربار میں دعا کروں، لیکن اے خدا میں خالی ہاتھ نہیں آیا. میں تیری دربار میں اس آنکھ کو وسیلہ بنا کے لایا ہوں جس ایک آنکھ میں تیر تھا، دوسری آنکھ میں خون تھا. اے خدا میرے بازو گناہگار ہے، میں تیری دربار میں ان دو کٹے ہوئے بازوؤں کو وسیلہ بنا کے لایا ہوں. اے خدا تجھے اس درد بھرے منظر کا واسطہ جب حسین نے گھوڑے سے اتر کے دو کٹے ہوئے بازو اٹھائے، بازوؤں کو چوم کے کہا عباس میری کمر ٹوٹ گئی. عباس باب الحوائج جناب عباس. امام زمانہ بھی فرماتے ہیں جس مجلس میں میرے چچا عباس کے مصائبوں میں ضرور آتا ہوں، فرمایا جس مجلس میں میری پھپھی زینب کے بھی مصائبوں میں ضرور آتا ہوں. آج پہلی مجلس ہے، اگر امام زمانہ آ گئے اس سے زیادہ ہمیں کیا چاہیے. فرمایا کربلا میں ایک ذاکر منبر پہ گیا، اس نے حضرت عباس کے مصائب پڑھے کہ عزادارو تجھے نہیں پتا ہمارا غازی عباس گھوڑے سے کیسے گرا. اس نے پڑھا عباس کی ایک آنکھ میں تیر تھا، دوسری آنکھ میں خون تھا، دونوں آنکھوں سے نہیں دیکھ پا رہے تھے، ورنہ کسی ظالم کو جرت نہ ہوتی غازی کے سر پہ گرز مارتا. عجیب روایت کے جملے. فرمایا مجمع سے ایک شیعہ اٹھا، اس نے کہا ذاکر چپ ہو جا، آئندہ یہ روایت نہ پڑھنا، ہم سے برداشت نہیں ہوتی. ذاکر چپ ہو گیا کہ میں کیا کروں، کتابوں میں لکھا گئے. یہ روکنے والا رات کو گھر گیا، خواب کے عالم میں غازی عباس کو دیکھا. حضرت عباس نے فرمایا اے میرے عزادار تو نے میرے ذاکر کو روکا کیوں تھا؟ ارے اس نے تو کچھ بھی نہیں پڑھا. میں تجھے بتاؤں میرے ساتھ کیا ہوا. فرمایا اس نے صحیح کہا، میری ایک آنکھ میں تیر تھا، دوسری آنکھ میں خون تھا. کہا میرے عزادار مجھے ایک سوال کا جواب دو، جب کسی کی آنکھ میں چھید بھی چلی جائے بتا وہ کیسے نکالتا ہے؟ کہا مولا اپنے آنکھوں سے نکالتا نہیں، اپنے ہاتھوں سے نکالتا ہے. غازی عباس نے فرمایا کربلا میں میرے ہاتھ کٹ چکے تھے، میرے ہاتھ موجود نہیں تھے. کہا میرے عزادار تجھے پتا ہے میں نے تیر کو نکالنا چاہا لیکن میرے بازو سلامت نہیں تھے. میں نے اپنے سر کو بڑے جھٹکے سے ہلانا چاہا لیکن پھر بھی تیر نہیں نکلا. ایک مرتبہ میں نے اپنے سر کو جھکایا، تیر کو اپنے دو گھٹنوں کے درمیان دیا تاکہ میں تیر کو نکال سکوں. فرمایا جیسے
جیسے میں نے اپنا سر جھکایا کسی نے میرے سر پہ گرز مارا۔ کہ میرے عزادار میرے دوسرے سوال کا جواب دو، سر میں گرز بھی لگا ہو، آنکھوں میں تیر بھی لگا ہو، بتا اگر کوئی گھوڑے سوار جب گھوڑے سے گرتا ہے وہ کس چیز کا سہارا لیتا ہے؟ کہ مولا وہ بازوؤں کا سہارا لیتا ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا یہ سب سے بڑی مشکل منزل تھی، میں کربلا کا واحد شہید ہوں، جب گھوڑے سے گرا میرے بازو سلامت نہیں تھے، میری ایک آنکھ میں تیر تھا، میرے ایک سر میں گرز تھا، میرے سینے میں تیر تھے، ارے میں منہ کے بل زمین پہ گرا۔ لیکن ایک جملہ میں آپ کی طرف سے غازی عباس کی خدمت میں کہوں گا اور اپنی زحمت کو تمام کروں گا۔ ہاں غازی عباس یہ سچ ہے، آپ کربلا کے واحد شہید ہیں، جب گھوڑے سے گرے آپ کے بازو سلامت نہیں تھے، جیسے آپ گرے کربلا کا کوئی شہید نہیں گرا۔ لیکن غازی عباس ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا، اسی کربلا میں 11 محرم کو ارے زینب ایسے گری جیسے آپ گرے تھے۔ شاید کوئی پوچھے قبلہ زینب کے تو بازو سلامت تھے، بھلا عباس کی طرح کیسے گری؟ جواب میں نہیں دوں گا۔ زیارت ناہیہ میں امام زمانہ فرماتے ہیں او میرا سلام ہو میری ان دادیوں پہ او جن کے ہاتھ ان کی گردنوں سے بندھے تھے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ بحق جناب زینب، بحق جناب باب الحواہ جناب عباس، ہمارے آقا امام زمانہ کا ظہور فرما دے، ہمیں مولا کے اعوان و انصار میں شریک فرما دے۔ پروردگار جتنے مومنین اسیر ہیں ان کو رہائی نصیب فرما، جتنے زیارات پر گئے ہیں صحت و سلامتی کے ساتھ اپنے عیال کی طرف پلٹا دے، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار مدافعین حرم کی حفاظت فرما، پروردگار دشمنان اسلام و اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ حاضرین مجلس کی جو دعائیں ہیں خدا اپنی بارگاہ عالی میں قبول و مقبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔